شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر، اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے روہیل نے، اور روہیل بتاتے ہیں کہ بیسیکلی تو میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، لیکن کرنٹلی میں ابھی اٹلی کے ایک شہر میلان میں رہتا ہوں، اور قریباً 5 سال ہو چکے ہیں مجھے یہاں میلان میں رہتے ہوئے، اور روز میں آپ کی سٹوریز سنتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ کی سٹوریز۔ تھینک یو سو مچ روہیل، آپ میری سٹوریز کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اور روہیل بتاتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے جو بہت ہی ناقابل فراموش ایک خوفناک کہانی ہے۔ تو یہ خوفناک کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، قریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک فرینڈ یہیں پر بنا میلان میں جب میں آیا تھا 5 سال پہلے، اور جہاں میں نے جاب سٹارٹ کی تھی وہیں پر ایک لڑکا تھا، وہ بھی کام کیا کرتا تھا میری ہی ایج کا، اور وہیں سے ہم لوگوں کی فرینڈشپ سٹارٹ ہو گئی اور ہم لوگ بہت اچھے دوست بن گئے۔ ابھی بھی وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ میرے اپارٹمنٹ میں ایک اور لڑکا بھی رہتا تھا جو اب شفٹ ہو گیا دوسرے اپارٹمنٹ میں۔ وہ لڑکا بھی میرا بہت اچھا دوست تھا اور ہم تینوں جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، لیکن جب ہمارے اوپر کام کا بہت پریشر تھا تو ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے تھے۔ بہت ٹائم ہو گیا تھا ہمیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بات چیت کیے ہوئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جو میرا وہ دوست تھا جو وہیں میلان میں ہی رہتا تھا، ان کا اپنا گھر تھا، اس کے پیرنٹس جو تھے وہ کسی پارٹی میں گئے رات کے وقت، اور جو میرا دوست تھا اس نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے بولا کہ تم یہاں پر آ جاؤ میرے گھر آج رات کو۔ اور دوسرا وہ جو میرا دوست تھا جو میرے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، اسے بھی اس نے انوائٹ کیا اور ہم لوگ اس کے گھر چلے گئے۔ جب ہم لوگ اس کے گھر گئے تو وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا، بس ہم 3 دوست تھے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگ گئے، بہت زیادہ مذاق کرنے لگ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، موویز وغیرہ دیکھیں جو نارملی پارٹیز میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے اچانک سے ایک ٹاپک اٹھ گیا جنات کے بارے میں، جنات کے حوالے سے، اور جو میرا دوست تھا جو وہیں پر رہتا تھا جس کے گھر ہم لوگ گئے تھے، وہ میرا دوست ہمیں ایک کہانی سنانے لگ گیا، اور اس نے ہمیں یہ بولا کہ یہ کہانی سب لوگ یہی کہتے ہیں جو ہمارے یہاں علاقے میں رہتے ہیں کہ یہ جو خوفناک کہانی ہے یہ ایک دم سچ پہ مبنی ہے، اور بالکل بھی یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جھٹلائی جائے۔ تو کہانی جب اس نے سنانا شروع کی تو ہم بہت زیادہ دھیان سے سننے لگے، کیونکہ ہم سبھی دوستوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا جنات کی کہانیوں میں، اور ان کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ملتی تھی ہمیں بہت انٹرسٹ تھا وہ ساری انفارمیشن جمع کرنے میں۔ تو جب اس نے کہانی سنانا شروع کی تو اس نے یہ بتایا کہ جو ہمارا علاقہ ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی کوئی چیز، کوئی مخلوق یہاں پہ، لیکن جو لوگ ہیں جو لیٹ نائٹ آتے ہیں اپنی جاب سے، اپنے کام سے، کاروبار سے، جو لوگ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، وہ سبھی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں ایک بڑا سا ایک پول لگا ہوا ہے، لائٹ پول جو ہوتا ہے، جو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ لگی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک آدمی ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے رات کے قریباً 12-12:30 بجے، اور وہ آدمی جو ہوتا ہے پہلے تو وہ بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی اسٹیچو ہے، لیکن جب کوئی آدمی وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک بس اسٹاپ ہے، ایک بس اسٹاپ، وہاں پر سب لوگ جا کر اور ویٹ کرتے ہیں بس کے لیے، جیسے ہی کوئی آدمی وہاں جا کر بیٹھتا ہے بینچ پہ بس کا انتظار کرتے ہوئے، تو وہ جو آدمی ہے وہ فل ایک ایسے لباس میں ہوتا ہے جیسے اس نے بہت لمبا ایک کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس نے ایک ہیٹ لی ہوئی ہوتی ہے اپنے سر پہ، اور اس کا جو قد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دراز ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اکثر لوگ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو آدمی ہے وہ ایک طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور بہت عجیب طریقے سے، اور پتہ نہیں کون سی لینگویج میں وہ ان سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، جسے سن کر، اور اس کی آواز جیسی ہوتی ہے اس آواز کو سن کر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بہت ڈر جاتے ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کافی لوگوں نے اس چیز کو خود ایکسپیرینس کیا ہے، میرے محلے داروں نے بھی کیا ہے، میرے نیبرز نے کیا ہے، لیکن کبھی بھی میں بھی لیٹ نائٹ آتا ہوں لیکن مجھے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اسپرٹ ہے، کوئی گھوسٹ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی گھوسٹ ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے
کہ وہ کوئی ایک عام انسان ہوگا، جیسے کوئی سائیکو ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ کہانی سنی، پہلے تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، لیکن پھر بھی میں نے اس چیز کو لائٹلی لیا، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سائیکوپاتھس ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح ڈرانے کے لیے ایسا گیٹ اپ کر کے باہر نکلتے ہیں جس سے لوگ اس سے ڈریں۔ تو مجھے ایسے ہی لگا کہ وہ کوئی گھوسٹ یا کوئی اسپرٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ کوئی عام انسان ہی ہوگا۔ اس دن تو سب کچھ نارمل رہا، ساری رات ہم لوگوں نے بہت مزے کیے، پارٹی کی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میرے دوست کے ساتھ جس نے ہم لوگوں کو وہ کہانی سنائی تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر ہم سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور حیران بھی ہو گئے۔ ایک دن میری چھٹی تھی اور میں گھر پر ہی بیٹھا ہوا تھا، جاب سے مجھے ایک دن کی لیو ملی ہوئی تھی، تو میرے گھر پر اچانک سے نوک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے جو دروازے کو میں نے کھولا، پہلے میں نے اس میں سے دیکھا جو دروازے میں ایک ہول ہوتا ہے جس کے باہر کون کھڑا ہوا ہے، تو وہاں میرا وہی دوست کھڑا تھا جس کے گھر ہم لوگ اس دن گئے تھے پارٹی کے لیے۔ اور وہ دوست مجھے بہت زیادہ گھبرایا ہوا اور بہت زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ جو دوست تھا وہ بہت زیادہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اچانک سے دروازے کے اندر آیا اور اندر آتے ہی اس نے دروازے کو بند کر دیا اور اس طرح اسے لاک کر رہا تھا دروازے کو کہ کوئی اس کے جیسا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور بہت زیادہ میں خود بھی ڈر گیا جس طرح وہ حرکتیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ مے بی اس کے پیچھے کوئی ایسے لوگ لگ گئے ہوں جو اس کا کوئی موبائل چھیننا چاہتے ہوں یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن جب وہ بیٹھا، میں نے اسے پانی وغیرہ دیا۔ اس دن جو میرے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا وہ دوست میرے گھر پہ نہیں تھا، وہ اپنی جاب پر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس نے جو مجھے بات بتائی، میں اس بات سے اور زیادہ ڈر گیا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جس رات سے تم لوگ واپس آئے ہو، جب میں نے تمہیں وہ کہانی سنائی تھی ایک آدمی کی، ایک شخص کی، ایک کوٹ مین کی، کیونکہ اس مخلوق کو، اس شخص کو سب لوگ کوٹ مین کہتے تھے اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے ایسا لباس پہنا ہوتا تھا جو بہت لمبا سا ایک کوٹ ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک ہیٹ ہوتی تھی۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ صرف ایک کہانی ہے، تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس وقت تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن جب تم لوگ اس رات چلے گئے، اپنے اپنے گھر آ گئے، تو اس رات مجھے پتہ نہیں کیسے میرا دھیان میری ونڈو سے باہر گیا اسٹریٹ میں، اور اسٹریٹ لائٹس جو جلی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا بالکل اسی حلیے میں، جو لمبا سا کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا اور بالکل ایسے ہی ہیٹ لی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد سے میں جب بھی گھر واپس آتا تھا، جاب سے جب بھی میں گھر واپس آ رہا تھا، تو مجھے وہی آدمی، وہی شخص مجھے کہیں نہ کہیں راستے میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے پہلے یہی لگا کہ یہ کوئی سائیکو ہی ہے، کوئی عام شخص ہے، لیکن اچانک سے ایک دن کیا ہوا کہ میں جب اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی تھی اس کی ان حرکتوں سے۔ جیسے ہی میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس شخص نے، اس مخلوق نے میری طرف دیکھا، اور جو میں نے وہاں نظارہ دیکھا وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا، کیونکہ نہ اس کا ایک طرف کا کان تھا، نہ ایک طرف کی آنکھ تھی، اور ایک طرف کے اس کے ہونٹ بھی نہیں تھے، صرف ایک طرف ہی اس کا چہرہ جو تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور ایک طرف سے بالکل ایسے تھا جیسے اس کے فیس پہ آدھا چہرہ ہے اور آدھا ہے ہی نہیں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور بہت زیادہ میں وہاں سے جیسے ہی ڈر کے بھاگنے لگا تو اس شخص نے پیچھے سے بہت زیادہ ایک کہکہا لگایا، بہت خوفناک قسم کا، اور کہکہا لگاتے ہی جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہاں گیا، تو وہ میری نظروں کے سامنے کھڑا کھڑا غائب ہو گیا ایک دھوئیں کی شکل میں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور گھر آ کر میری بہت طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد سے وہ جو مخلوق ہے وہ مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ابھی بھی تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہوئے وہ مجھے نظر آئی جب میں تمہارے گھر آ رہا تھا، اسی وجہ سے میں دروازے کو اچھی طرح لاک کر رہا تھا کہ وہ مخلوق کہیں گھر کے اندر نہ آ جائے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں فوراً گیا کھڑکی کے پاس، میں نے دیکھا ادھر ادھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ اس وقت قریباً شام کے 7 ساڑھے 7 بج رہے تھے۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے اسے ریلیکس کروایا، کیونکہ مجھے پھر بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نے کوئی زیادہ پریشر لے لیا کسی چیز کا۔ اس کے بعد سے جو میرے دوست کی مینٹل حالت تھی وہ بہت زیادہ انسٹیبل ہو گئی، بہت زیادہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا،
اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگ گیا، اپنے ناخنوں سے اپنی اپنی بازوؤں کو، اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو کھروچنے لگ گیا تھا وہ، اور بہت زیادہ وہ ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کیا کرتا تھا جسے سن کر ہمیں بہت حیرانی ہوا کرتی تھی کہ یہ باتیں اسے کیسے پتہ ہیں۔ اس کے بعد جب میں بہت زیادہ پریشان تھا، اس کو ہاسپٹل میں ہم لوگوں نے ایڈمٹ کروایا، اس کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے، اور وہ ایک مینٹل ہاسپٹل تھا جہاں اسے ایڈمٹ کروانا پڑا کیونکہ اس کی حالت بہت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی دن بہ دن۔ جب میں ایک دفعہ اس سے مل کر ہاسپٹل سے میں واپس آنے لگا تو اس دوست نے مجھے یہ بولا واپس آتے ہوئے کہ وہ اب تمہارے پیچھے پڑ چکا ہے اور وہ تم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ جیسے ہی اس نے مجھے یہ بات کہی کہ وہ تم سے ملنے ضرور آئے گا، تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ پہلے ہی میں بہت ڈرا ہوا تھا، جو بھی میں ان دنوں میں معاملات فیس کر رہا تھا میرے دوست کی وجہ سے، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور جب اس نے مجھے یہ بات کہی کہ وہ تم سے ملنے ضرور آئے گا، میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور میں جلدی جلدی ہاسپٹل سے واپس آیا، اور جیسے ہی میں گھر واپس آنے لگا رات کے وقت، قریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا، تو جیسے ہی میں رات کے وقت گھر آیا، ایک شخص تھا جس نے ایک ہوڈی پہنی ہوئی تھی، مطلب ہوڈی والی اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ شخص جو تھا میرے ساتھ ساتھ چلنا سٹارٹ ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ جو شخص تھا میرے ساتھ ساتھ چلنا سٹارٹ ہوا تو مجھے لگا کہ کوئی عام نارمل کوئی پرسن ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ جو شخص تھا وہ اچانک سے اپنے ہی آپ سے باتیں کرنا سٹارٹ ہو گیا، اور پتہ نہیں کون سی وہ لینگویج تھی جس میں وہ باتیں کرنا سٹارٹ ہو گیا، اور بڑی عجیب اور اس کی خوفناک سی آواز تھی، بہت بھاری آواز تھی اس کی۔ تو جیسے ہی وہ باتیں کر رہا تھا، پہلے مجھے لگا کہ مے بی اس نے کوئی بلوٹوتھ لگائی ہوئی ہے اپنے کان میں اور یہ فون پہ بات کر رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کی طرف غور کیا تو وہ فون پر بات نہیں کر رہا تھا، وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھے جا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ تو میں اچانک سے رک گیا اور میں نے اس سے پوچھا اسی لینگویج میں جو وہاں پر یوز ہوتی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہے پرابلم، اور آپ مجھ سے اس طرح اتنا اسٹرینج بیہیو کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ چلتے ہوئے۔ تو اس شخص نے اچانک سے اپنی جو ہوڈی تھی جو اس نے اپنے سر پر لی ہوئی تھی وہ اس نے ہٹائی، اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنا اصل روپ دکھایا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ جیسا میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا ایک طرف کا چہرہ نہیں ہوتا اور ایک طرف کا ہی چہرہ تھا صرف، وہ چیز دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ ایسی کوئی چیز میں نے کبھی بھی اپنی لائف میں انکاؤنٹر نہیں کی تھی، ایسی چیزیں جو میں اس وقت دیکھ رہا تھا۔ اور وہ جو شخص تھا، یعنی وہ جو مخلوق تھی، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ کوئی جن تھا، اس نے مجھے اپنا آپ جب ظاہر کیا تو اس کا جو قد تھا وہ بھی ایک دم لمبا ہونا سٹارٹ ہو گیا، بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا اس کا قد، اور وہ بہت زیادہ عجیب سا جیسے کوئی کریچر ہوتا ہے، کوئی بلا ہوتی ہے جو ہم لوگ اکثر فلموں میں اور موویز میں دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اس کے سر پہ بالکل بال نہیں تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے چہرے کی جو کھال ہوتی ہے، جو اسکن ہوتی ہے، وہ پوری اتر چکی ہے، اور وہ اس کے جو دانت تھے وہ بہت زیادہ لمبے لمبے مجھے محسوس ہو رہے تھے، اور میں بہت زیادہ ڈر گیا اس کو دیکھ کر۔ اچانک سے اس نے اپنی لمبی زبان، بہت لمبی زبان، جیسے کسی سانپ کی ہوتی ہے یا کسی چھپکلی کی ہوتی ہے، ویسی زبان اس نے باہر نکالی، اور جانوروں کی طرح وہ میرے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں تھوڑا سا فاصلے پر تھا، اس سے فاصلے پر چلا گیا تھا جب اس کا قد لمبا ہونا شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے پیچھے بھاگنا شروع ہوا میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، میں وہاں پر قریباً بے ہوش ہی ہونے والا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے سینسز پر کنٹرول کیا، اور میں اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور جیسے ہی میں اپنے گھر پر پہنچا اور میں نے جیسے ہی اپنا دروازہ جو تھا وہ کھولا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو مخلوق تھی جو جانوروں کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ اچانک سے ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی، اور مجھے دیکھتے ہوئے وہ بالکل ایک انسان کی طرح کھڑی ہو گئی، اور اچانک سے اس نے وہی روپ اختیار کر لیا جو سب لوگ جسے کہتے ہیں دا کوٹ مین کہتے ہیں جسے، ویسا روپ اس نے اختیار کر لیا، اور پورا لباس اس کا ویسے ہی تھا، ایک لمبا سا کوٹ تھا اور ایک بڑی سی ہیٹ تھی جس میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ مجھے وہاں کھڑا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ پہلا اور لاسٹ میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد مجھے وہ مخلوق کبھی بھی نظر نہیں آئی، کبھی بھی میں نے اس چیز کو دوبارہ انکاؤنٹر نہیں کیا، لیکن میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، اور گھر جاتے ہی
میں بے ہوش ہو گیا، اور جو میرا اپارٹمنٹ میں جو میرے رہتا تھا لڑکا، میرا دوست، جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ مجھے اسی وقت ہاسپٹل لے کے گیا اور میرا علاج کروایا۔ 2 دن تک مجھے بالکل بھی ہوش نہیں آیا، اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے اسے ساری بات بتائی، اور جو میرا دوست تھا جو مینٹل ہاسپٹل میں تھا اس کو میں نے اس وقت وہ بات نہیں بتائی تھی۔ تو جب میں ٹھیک ہوا، اسٹیبل ہوا، میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ میں دوسرے ملک میں بیٹھا تھا اور میرے گھر والے یہاں پاکستان میں تھے۔ تو اس کے بعد جو میرا دوست تھا جو مینٹل ہاسپٹل میں تھا، میں جب اس کے پاس گیا اس سے ملنے کے لیے، حالانکہ میں نے اسے کوئی بات بھی نہیں بتائی تھی، لیکن جو میرا دوست تھا اس نے مجھے ملتے ہی یہ مجھ سے پوچھا کہ وہ تم سے ملنے آیا تھا نا۔ جیسے ہی میں نے اس کی یہ بات سنی، میں ایک دم ایسے ہو گیا جیسے میں سکتے میں چلا گیا ہوں، نہ میں ہل پا رہا تھا نہ میں بول پا رہا تھا، کیونکہ مجھے بالکل بھی یہ چیز ان ایکسپیکٹیبل تھی میرے لیے کہ وہ مجھ سے ایسا سوال کرے گا، اور وہ اس طریقے سے کر رہا تھا مجھے سوال کہ اسے سب پتہ ہے کہ وہ مجھ سے ملنے، جو وہ مخلوق تھی اس نے مجھے ڈرایا، اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا۔ تو اس میں میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اس مخلوق نے سب کچھ بتایا ہے کہ تم اس سے ملے تھے اور اس نے تمہیں اس طرح ڈرایا اور اپنا آپ ظاہر کیا۔ تو وہ جو دوست تھا میرا، اس کی اور زیادہ مینٹل ہیلتھ جو تھی وہ خراب ہونی شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے اپنی جو ایک ہمت تھی ہم نے ٹوٹنے نہیں دی۔ اس کے پیرنٹس بھی بہت پریشان تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کا علاج کروایا، اسے بالکل ان چیزوں سے جو جنات کی باتیں تھیں ہم اس سے بالکل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے بھی وہ سب باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور وہ پھر سے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی مینٹل ہیلتھ جو تھی اس کی مینٹل ہیلتھ جو تھی وہ اچانک سے ٹھیک ہو گئی بالکل، اور اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، کچھ بھی اس کو، میرے دوست کو یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے مجھ سے کیا باتیں کی، یا وہ اپنی فیملی سے کیا کیا باتیں کیا کرتا تھا ان دنوں میں، اور ہم نے بھی اس کے بعد اس سے کسی چیز کا ایسا ذکر نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میں لیٹ نائٹ کو بھی اگر واپس آتا تھا تو میں اپنے جو اپارٹمنٹ میں میرا دوست تھا میں اس کے ساتھ ہی واپس آیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایسے ہی ڈر لگتا تھا کہ اگر میں اکیلا گیا تو کہیں نہ کہیں سے وہ مخلوق دوبارہ میرے سامنے آ جائے گی اور وہ مجھے دوبارہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو روہیل نے میرے ساتھ شیئر کی۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ اور لسنرز، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جس مخلوق کی انہوں نے بات کی ہے وہ مخلوق جو ہے انہیں نس نس جنات کہا جاتا ہے، اور یہ جو نس نس جنات کی ایک قسم ہوتی ہے، ان کا حلیہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے ایک طرف کی آنکھ ہوتی ہے، ایک طرف کا ہی کان ہوتا ہے، اور ایک طرف کا ان کا چہرہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اور یہ مخلوق جو ہے بہت زیادہ ڈرا دینے والی مخلوق ہے۔ جب یہ اپنا اصل روپ یہ والا ظاہر کرتی ہے تو کافی لوگ اسے دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سینسز پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک تک کی بھی حالت ہو جاتی ہے ان کی۔ تو ان مخلوق سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنا اور اپنے فیملی والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے جو اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، اور ہمارا جو گھر ہے وہ پرانا تو نہیں ہے، ہمارا گھر بالکل ایک دم نیو بنا ہوا ہے، اور قریباً اسے بھی 6-7 سال ہو چکے ہیں ہمارے گھر کو بنے ہوئے۔ پہلے ہم لوگ دوسرے گھر میں رہتے تھے، لیکن وہ تھوڑا سا کچا تھا مکان ہمارا، تو ہم نے یہ والا نیا گھر بنوایا اور ہم لوگ یہاں رہنا سٹارٹ ہو گئے۔ اور جب سے ہم لوگ اس گھر میں آئے ہیں تب سے ہی، اس سے پہلے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سے جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ جو جنات ہیں وہ جنات نیک ہیں، وہ تنگ کرنے والے جنات بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور پہلے مجھے ان باتوں کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی جنات ہیں، کسی کی پریزنس مجھے فیل کبھی بھی نہیں ہوئی، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی میرا کوئی چیز کا دل کرتا تھا کھانے کا، تو میں سوچ رہا ہوتا تھا یا میں اپنی امی کو بولتا تھا کہ امی مجھے یہ چیز کھانی ہے۔ تو جب بھی میں امی کو یا میری جو آپی تھی میں ان کو کوئی بھی چیز بولتا تھا کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے، تو میں ان کو بول کے جب واپس آتا تھا تو قریباً 10 منٹ بعد مجھے آواز آتی تھی امی کی یا میری آپی کی، جن کو میں نے وہ بات بولی ہوتی تھی۔ تو جب میں جا کر دیکھتا تھا کچن میں تو میرے لیے وہی والی چیز جو میں نے ان کو بولی ہوتی تھی کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے، تو مجھے وہ ملتی تھی وہیں پر رکھی ہوئی، اور بالکل ایک دم جیسے تازہ بنی ہوئی ہو، حالانکہ اس چیز کو بننے میں ابھی ٹائم ہوتا تھا۔
جیسے پلاؤ ہوتی ہے یا کوئی اور سالن وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن قریباً 5 یا 10 منٹ بعد ہی مجھے وہ چیز مل جایا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ پہلے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا امی سے اور آپی سے کہ یہ کہاں سے آئی، میں ان کو بولتا بھی نہیں تھا کہ بھئی آپ نے یہ چیز اتنی جلدی کیسے بنا لی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ بھئی یہ چیز کیسے آ جاتی ہے یہاں پہ، تو میں نے اپنی امی اور اپنی آپی سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی یہ چیزیں کیسے بنا لیتی ہیں، جو بھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں وہ چیز مجھے مل جاتی ہے کچن میں رکھی ہوئی اور بالکل تازہ تازہ جیسے ابھی بنی ہو۔ تو میری جو امی اور آپی تھیں وہ اس بات سے بالکل لا علم تھیں کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو جو بھی تم ہمیں کہتے تھے تو وہ ہم لوگ بھول جاتے تھے، مطلب کبھی کبھار تمہیں بنا کے بھی دیتے تھے بعد میں، کیونکہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا تھا کہ پہلے میں وہ چیز کھا چکا ہوتا تھا اور پھر سے امی میرے لیے وہ بنا کر لے آتی تھی۔ تو میں نے اپنی امی کو سارا واقعہ بتایا کہ بھئی ایسے میں آپ کو بولتا تھا اور 10 منٹ بعد مجھے وہ چیز مل جاتی تھی۔ تو پھر میری امی نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے بھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کی موجودگی مجھے گھر میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ جنات ہیں جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، لیکن وہ نیک جنات ہیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور جب امی نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں اور وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تو مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو چیزیں میں کھاتا تھا، جو چیزیں میں چاہتا تھا کہ مجھے ملیں، جو وہ مجھے ملتی تھیں وہ جنات ہی لا کر رکھا کرتے تھے۔ تب سے لے کے اب تک وہ جو جنات ہیں ان کی موجودگی ہمیں ابھی بھی گھر میں محسوس ہوتی ہے اور وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہم لوگ ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچانے کا۔ اور تب سے لے کے اب تک میں جو بھی چیز مجھے کھانی ہوتی ہے یا میں امی کو یا آپی کو بولتا ہوں تو ابھی بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے وہ چیز کچھ ہی دیر میں مجھے کچن میں رکھی ہوئی مل جاتی ہے اور امی یا آپی کی آواز میں ہی مجھے کوئی بلاتا ہے کہ آ کر یہ چیز کھا لو یا یہ چیز اٹھا لو۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو کہ میں خوفناک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جنات کی ایک واقعہ ضرور ہے جو ہم سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ، لیکن ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا جنات سے، کیونکہ وہ نیک جنات ہیں اور وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کے دن کی یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہیں، آپ نے ان کو کتنا انجوائے کیا ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔